لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں دوست، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں ماہ ربیع الاول جاری ہے۔ جس مہینے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشہور روایات کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت، اور اس پر مورخین کا اختلاف رہا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کا دن یعنی تاریخ کون سی۔ دن پر اتفاق ہے کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ سوموار والے دن پیدا ہو، اس پر کوئی دوسری بات ہے ہی۔ لیکن دن تو سوموار کا تھا، مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی، اس پر اختلاف۔ بعض مورخین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات پاک ولادت پاک وہ 2 ربیع الاول ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کی پیدائش مبارک 9 ربیع الاول۔ میرے علم کے مطابق زیادہ تر روایات جنہیں قابل یقین کہا جا سکتا ہے وہ 9 ربیع الاول کے حوالے سے، لیکن بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو، اور بعض نے 17 ربیع الاول بھی لکھی، اور بعض مورخین نے آپ کی پیدائش کا مہینہ ماہ رمضان بھی لکھا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کنیت الطالبین میں حضور کی ولادت جو ہے وہ 10 محرم کو لکھی۔ 10 محرم کو حضور کی ولادت ہوئی۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ ان کی تحقیق ہے، اپنی تحقیق کے مطابق نے لکھا کہ آپ کی پیدائش مبارک وہ 10 محرم الحرام ہے۔ یہ اختلاف اتنا کیوں ہوا؟ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام سے لے کر کئی صدیوں تک اس دن کو اس انداز اور رنگ میں منایا نہیں جاتا تھا، کیونکہ جس رنگ کو منایا جائے اس پر اختلاف نہیں رہتا، وہ مشہور ہو جاتا ہے منانے سے۔
اس پہ اختلاف رہتا ہی، یعنی مورخین کا اختلاف بذات خود دلیل ہے کہ اس طرح اس دن کے منانے کا اہتمام اور انصرام اس دور میں نہیں تھا۔ وفات مبارک آپ کی حق ہے، اور اس کا مہینہ بھی ربیع الاول ہی، اور میرے علم کے مطابق علماء موجود ہے، اس پر کوئی اختلاف بھی ایسا نہیں ہے جس کو گنا جا سکے یا بیان کیا جا سکے۔ تمام مورخین تقریباً متفق ہے کہ آپ کی وفات پاک 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ولادت کے پر اختلاف ہے، وفات کی تاریخ پہ اختلاف نہیں، حتیٰ کہ مولانا عامر رضا خان صاحب جو بریلوی مکتبہ فکر کے بانی ہے، مؤسس ہے، ان کا بھی یہی قول ہے، تحریر ہے ملفوظات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک، وفات مبارک جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اکثر بزرگ بھی یہاں موجود ہے۔ آج سے 40-50 سال قبل عوام الناس کی زبان میں اس دن کو 12 وفات ہی کہا جاتا تھا، اور آج سے تقریباً 40-45 یا 50 سال پہلے اگر اب تو نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ کیلنڈر پاکستان کا پیچھے کی طرف چیک کر لیں تو یہاں چھٹی عید میلاد النبی کی نہیں ہوگی، رخصت جو ملک کی سرکاری چھٹیاں ہوتی ہے ان میں یہاں 12 وفات لکھی ہو۔ تو گویا یہ سارا کچھ ہمارے دیکھتے دیکھتے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن آپ کو ایک پیغام، ایک ہی درس، ایک ہی سبق دے کے اجازت چاہاں گا، کیونکہ 3 تاریخ ختم ہو چکی اور وعدہ 3 تاریخ دا سی، ہوں تو ہے نفلی عبادت جتنی ہو سکے۔ 18 ذی الحج نو، بات آپ سمجھ رہے ہیں، 18 ذی الحج نو ایک گروہ ایسا ہے ہمارے ملک میں جو عید کرتا ہے، حلوہ وغیرہ پکاتا ہے، خوشی کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دن جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، شہادت کا دن ہے سیدنا عثمان کا 18 ذی الحج کو۔ لیکن بعض لوگ عید غدیر کے نام پر اس دن خوشی مناتے ہیں، جبکہ عید غدیر کا اسلام میں، دین میں، شریعت میں کوئی تصور موجود نہیں۔ وہاں حضور نے خطبہ دیا تھا، سیدنا علی کی شان کا تذکرہ وہاں ہوا تھا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس دن کو عید بنایا جائے یا عید کہا جائے یا کہا گیا ہو، لیکن جو کہ 18 ذی الحج کو شہادت تھی سیدنا عثمان کی، ہاں یہ تو سا کام کرنا ہے، محبت کا اظہار کا، عقیدت کا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کی شہادت کا دن تھا، تو انہیں لازم بات خوشی تھی، عثمان شہید ہو گئے اور پیاسے شہید ہو گئے، اور 40 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا۔ جس مسجد کو خود خرید کی جگہ وقف کی تھی اس میں نماز پر بین تھا، پابندی تھی۔ پر سوچو گا کہ جس مسجد اس نے آپ پیسے خرید کے بنایا ہوئے، پھر اسی مسجد کو نماز تو روک دیتا جائے۔ وہ زمانے میں ایک ہی گزرا ہے جسے عثمان کہا جاتا رضی اللہ عنہ، اور وہ جگہ بھی عام مسجد نہیں ہے، وہ مسجد نبوی ہے، وہ آخری مسجد ہے جو ایک نبی کے ہاتھوں بنی ہے، اور وہ نبی بھی وہ جن جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی۔ تو اس مسجد سے روک دیا گیا،
کنواں خود خریدا تھا، پانی پینے سے روک دیا گیا، لیکن اس دن خوشی کے طور پر سیدنا عثمان کی شہادت کی خوشی میں وہ لوگ بھی خوشی کرتے ہیں جنہوں نے سارے سال کدے خوش ویکھیا نہیں، توجہ ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں جنہوں نے اساں کدے خوش ویکھیا نہیں، سال روتے روتے گزارتے ہیں، لیکن اس دن کو وہ بھی ہنستے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، عید غدیر کے نام پہ جشن مناتے ہیں، کیونکہ اس دن سیدنا عثمان شہید۔ سارے اہل و سنہ کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سارے اس چیز کا رد کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، درست نہیں، کیونکہ سیدنا عثمان ہیں، عثمان سے محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، اس دن کی جان بوجھ کے اس کو خوشی کا دن بنانا اور عید منانا ہمارے لیے باعث جو ہے وہ شرمندگی ہے کہ ہم ایسا کریں اور ایسا جان بوجھ کے کریں۔ ایک ہوتا ہے اتفاقی، چلتے چلتے اس دن کوئی خوشی آ گئی، ایک ہے جان بوجھ کے اس دن اہتمام کرنا تاکہ تکلیف ہو اس شخص کو جو عثمان سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، فرقہ وریت ہے، لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے۔ لیکن آگے گزرتے گزرتے رجب کا مہینہ آتا، تھوڑی توجہ میرے آلے، رجب کا مہینہ، جو یہ رجب کا مہینہ آتا ہے اس میں 22 رجب کو رات کو کھیر پکتی ہے، کھیر بنا کے چھوٹے چھوٹے کنڈوں میں اس کو یا بڑے یا چھوٹے کنڈوں میں ڈال کے اس کو رکھتے ہیں اور صبح کھاتے ہیں اس نام سے کہ یہ سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈے ہیں، وہ پیدا ہوئے یا اس خوشی میں۔ حالانکہ سیدنا امام جعفر صادق کا 22 رجب کی ولادت یا وفات کا ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس دن فوت ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوت ہوئی، ان کی وفات ہے، اور وہ صحابی رسول ہے۔ جدوں سانوں یہ پتہ چل جائے نا، یاد رکھی اہل و سنت کے لوگ اکثر یہاں موجود ہیں، سارے ہم سنی مسلمان بیٹھے ہیں، اکثریت اہل سنت مسلمانوں کی ہے، تو آپ ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جس وقت کسی صحابی کا ذکر آئے بس آنکھیں جھکا لیا کریں کہ وہ جنت کا وارث ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارے محبوب کا صحابی ہے، بس رسول اللہ کا صحابی ہے، یہی شان ہے، یہی مقام ہے، یہی عظمت ہے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ بھائی کسی دی شان لی، کسی دی شان نہ قرآن ہوئے نہ کوئی حدیث ہوئے، مثلا کسی شخصیت دی شان نہ کوئی آیت ہوئے نہ کوئی حدیث ہوئے، اتنا کافی نہیں کہ وہ ہمارے رسول کا صحابی ہے۔ کوئی بندہ لبے امیر معاویہ دی شان قرآن دی کوئی آیت پڑھ سکتا ہو، موجود ہو پورے اجتماع میں، جس کو اختلاف ہو سیدنا امیر معاویہ پر کوئی قرآن کی ان کی شان پر آیت پڑھو تو میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ امیر معاویہ وہ ہے جس کی شان میں قرآن کی آیات موجود ہے، امیر معاویہ وہ ہے جس کی شان پر احادیث موجود ہے۔ لیکن جیڑی گل میں دسنا چاہنا، جس کی شان میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ ہو، ایک حدیث میں بھی نہ ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی، بس حضور کے صحابی جو ہوئے، بس بات ختم ہو گئی، وہ ہمارے حضور کے، ہمارے محبوب کے صحابی ہے۔ ہن ایک بندہ یہاں بیٹھا ہو، فیصل آباد کا ہو، وہ کہے میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا، تو آپ کیا خیال ہے اس کے ساتھ ملیں گے؟ وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ امیر معاویہ تو ہمارے نبی کا صحابی ہے، تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ کیوں مانے تمہاری بات؟ کیوں کریں ادب؟ کیوں تمہارا کریں احترام؟ کیوں تم سے اپنی محبت یا تمہارا گروہ یا تمہارے ساتھ مل جائیں؟ تم اس پر بات کر رہے ہو جو ہمارے رسول کا صحابی ہے، جو ہمارے رسول کا ساتھی ہے، ہمارے مرشد کا ساتھی ہے، ساری کائنات کے سردار کا ساتھی ہے۔ زبانیں بند کرو، امیر معاویہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہمارے محبوب کا صحابی ہے، وہ ہمارے رسول کا صحابی ہے، اس کا صحابی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، ہمارے محبوب کا صحابی ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟
اچھی بولو. میں نے پتا ہے اصل 3-4 بندے وچ بیمار بیٹھے 3 یا 4 ہیں جنہوں نے امیر معاویہ نال پیار کوئی نہیں. 3 یا 4 وچ بندے بیٹھے تو جی آکھو تو میں ایک نوں شکلوں ویک کے اٹھا دیں اے وچ بیٹھا جی. شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ نعرہ تکبیر سید سلطان علی شاہ صاحب نقوی امیر معاویہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھو نہ پھر امیر معاویہ بس ان کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہمارے رسول کا بس امیر معاویہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول کا صحابی ہے، وہ حضور کا صحابی ہے. کاتب وحی ہے. ایک بندے نے کہا وہ کاتب وحی تے ہے لیکن سفارشی بھرتی ہو ہے. سٹائل دیکھو، انداز دیکھو، آدھے نے سفارشی بھرتی ہو ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم سیدنا ابو سفیان آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی صاحب بہ جو پانی ختم، کوئی پانی نہیں پینا. توجہ ہے ماشاء سفارشی بھرتی ہوا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بیٹا معاویہ لکھنا جانتا ہے، اس کو اپنا کاتب بنا لے. تو حضور نے انہیں کاتب بنا لیا. وہی کاتب وہی کہنے لگے سفارشی بھرتے ہوا ہے. کیا ہوا؟ سفارشی بھرتی. تو میں گیا دے کیڑا مسئلہ ہے؟ سفارشی ہوا ہے نا یعنی جی سفارشی ہوا یعنی تسی کی من دے ہو؟ میں کہ میں بھی مندا کہ سفارشی ہوا ہے. امیر معاویہ سفارشی ہوا ہے. اور دسو اور کی تکلیف ہے اور جڑی پریشانی ہو دسو. میں بیٹھا ہوں، علماء موجود ہے، مسجد میں موجود ہوں. امیر معاویہ کاتب وحی بنا ہے، سفارشی بھرتی ہوا ہے. اب بتاؤ اس پر کیا اعتراض کیا ہے؟ وہ سفارشی بھرتی ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی، سفارش کی کس نے ہے؟ کہنے لگے انہوں نے ابا جی نے کیتی کنے کو لو کنے کو لو کیتی تو پھر بھرتی کنے کیتا ہے؟ تو پھر سفارشی دا قصور ہے یا کرن والے دا قصور ہے؟ صاحب جی تسی دسو. جو سفارش لے کے آئے اس کا قصور ہے یا جو سفارش قبول کرے ناجائز نعوذ باللہ اس کا قصور ہے؟ قصور ابو سفیان کا نہیں. سفارش جس نے قبول کی ہے پتہ ہے جو جانتے ہو وہ کون ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سفارش مصطفیٰ سے کی گئی ہے. مصطفیٰ سفارش قبول ہی نہیں کرتا جب تک آسمان والا نہ کہے. جب رب نے سفارشی لے لیا تمہیں اعتراض کیا ہے؟ سفارش باپ نے کی ہے، سفارش قبول حضور نے کی ہے. حضور پر اعتراض کرو کہ وہ سفارشی بھرتی کیا کرتے تھے نعوذ باللہ. حضور تو کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے جب تک رب نہیں کہتا تھا. تو دا مطلب ہے معاویہ رب دے حکم نال بھرتی ہوا ہے، رب کے حکم سے ہوا ہے بھرتی. اور دسو کیڑا اعتراض؟ پورے اجتماع میں جس کو امیر معاویہ پر اعتراض ہو اس بندے کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے. جنہوں رتی برابر بھی پریشانی ہو امیر معاویہ کے بارے میں پورے ہاؤس میں اس کو کھڑے ہونے کی اجازت، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. وہ دا متھا چوم کے وہ اعتراض کو دور کریں گے. نعرہ تکبیر سید سلطان شاہ صاحب نقوی یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم امیر معاویہ پر باس کرو. کتنے بندے ساتھ میں لال ہو گئے؟
اس اہل سنت کے دل سے صحابہ کی محبت نہیں نکل سکتی۔ یہ اللہ نے داخل کیا ہے، انشاءاللہ یہ نکل سکتی ہی نہیں۔ بس زبانیں بند کرو، وہ ہمارے رسول کا صحابی ہے۔ جتنے کدے بیٹھے ہو وہ نہ دے کوئی امیر معاویہ برتاز کرے، انہوں تھوڑا جا دھکا دے کے پیچھے سٹ کے چوپ کر، امیر معاویہ ہمارے رسول کا ساتھی ہے، ہمارے رسول کا ساتھی ہے، ہمارے رسول کا ساتھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے رسول کا ساتھی ہے۔ جس دن وہ فوت ہوئے اس دن خوشی اہل سنت کو ہو نہیں سکتی۔ تیسرا دن ہے 10 محرم، جس دن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، شہید کربلا، نواسہ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ شہید ہوئے۔ یہ دو پیچھے دن ان کے خوشی کے گزرے۔ ایک عید غدیر کے نام پر سیدنا عثمان کی شہادت والا دن، دوسرا 22 رجب سینا بن معاویہ وفات والا دن۔ رجب کے کنڈوں کے نام پر 2 دن انہوں نے خوشی کی۔ اب آئیے 10 محرم کو یہی وہ طبقہ، یہی گروہ جو 2 دنوں میں خوشی کر رہا تھا، اس نے 1 محرم سے ہی ماتم شروع کر دی۔ کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں سیدنا حسین ابن علی شہید ہوئے۔ اب بتائیں کوئی اہل و سنت میں سے ایسا شخص جو خوشی کرتا ہو؟ خوشی کرتے ہو؟ 10 محرم ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، جشن کا دن ہے؟ نہیں۔ اس دن تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں حضور کو دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کیا دیکھا کہ حضور رو رہے خواب میں، آنکھوں سے آنسو گرے ہوئے۔ میں نے کہا محبوب کیا ہوا؟ آپ پریشان ہیں خواب میں؟ فرمایا میرا نواسہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں جاگ گیا، اٹھ گیا، میں نے وہ دن نوٹ کر لیا کہ حسین کوفے گئے ہوئے تھے، تو میں نے وہ اپنی خواب کا دن نوٹ کر لیا۔ جب آپ کی شہادت کی خبر آئی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ جس دن شہید ہوئے، میں نے وہ ڈائری میں وہ تاریخ دیکھی تو وہی 10 محرم تھی جس دن حسین شہید ہوئے۔ حضور اس دن کو میں نے خواب میں روتے دیکھا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ سیدنا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جب خبر آئی نا سیدنا حسین کی شہادت کی، وہ قافلہ مدینہ میں پہنچا مستورات کا، اور خبر پہنچی مدینہ میں تو ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ قتل کرے، برباد کرے ان لوگوں کو جنہوں نے حسین کو شہید کیا، اور یہ کہتے کہتے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ کیفیت تھی۔ آج بھی ہم اہل سنت اس دن کو خوشی کا دن نہیں سمجھتے، غم کا دکھ کا دن سمجھتے، لیکن ماتم بے صبری جدا و فدا ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب میں منع ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ وگرنہ دکھ تو ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، غم کا دن ہے۔ کہتے ہیں ہم جس سال حضور کے لیے خدیجہ اور آپ کا چچا فوت ہوا وہ اگر عام الحزن ہے تو ہمارے لیے وہ غم کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، دکھ کا دن ہے۔ جان بوجھ کے ہم اس دن جشن، خوشی، بھنگڑا یہ نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے؟ کہ وہ ایام غم کے ہیں، دکھ کے ہے۔ ہم اس دن ایسے انداز اگر اپنائیں جان بوجھ کے تو اس کا مطلب ہے ہم چلتے چلتے دن گزر رہا ہے، لیکن اس دن خوشی کا جان بوجھ کے اہتمام انتظام ہم نہیں کرتے۔ جان بوجھ کے اس وجہ سے کہ اس دن سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں تو نعوذ باللہ ہم خوشی کریں۔ ہم تو اہل سنت ہیں،
آل رسول کو ماننے والے ہیں، اور ان کے مانے بغیر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، کامل تو دور کی بات ہے ہی نہیں، ہماری تو نماز نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم تو پھر دورے لوگ ہیں، آل و سنت دے وچوں بھی ہم تو وہ گروہ ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ہمارا درود کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، ہماری فاتحہ کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں بھی اہل بیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں بھی اہل بیت کا ذکر موجود۔ ہم اس دن کو اسی رنگ اور انداز میں گزارتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ خوشی کا دن نہیں، لیکن روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ محبوب کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شورا کا 10 محرم کا روزہ رکھو، 9 یا 10 کا 9 10 ہم روزہ رکھتے، سبیلے نہیں لگاتے اس لیے کہ روزہ ہے۔ توجہ ہے، آؤ پھر بات ختم کرن دی طرف لے جائی، آخر کی طرف۔ اس دن ہم، توجہ ہے، میں سارے مسالے کو کہتا ہوں، آؤ جس دن حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں اس دن کیا ہم خوشی کر سکتے ہیں؟ جشن کر سکتے ہیں؟ بھنگڑا ڈال سکتے ہیں؟ کوئی روشنیاں چرغاں کر سکتے ہیں؟ دروازے سے گزرتے ہوئے کوئی بھائی یہاں یہ دروازہ ان لوگوں کا ہے جو ماتم کر رہے ہیں تو یہاں ہم بھنگڑا ڈالیں تاکہ ان کو تکلیف ہو، ایسا کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہمارا بھی ہے۔ لیکن یہ انداز جو ہے یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کی ممانت ہے، یہ اپنا نہیں سکتے، لیکن حسین ہمارا بھی ہے، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہماری عقیدت۔ تو آؤ چوتھے دن کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا دن ہے 12 ربیع الاول۔ توجہ ہے، یہاں اہل سنت کے 2 طبقے یہاں تقسیم ہو گئی۔ 18 ذی الحجہ پہ متفق تھے ہم، دوسرے دن پر بھی متفق تھے، تیسرے دن پر بھی متفق تھے، چوتھا جب دن آیا یہ 12 ربیع الاول ہے، اہل سنت کا ایک طبقہ کہتا ہے یہ حضور کی ولادت کا دن ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی وفات کا دن ہے۔ اس لیے کہ عامر رضا خان صاحب بھی لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات 12 کو، لہذا وفات رسول کا دن ہے 12 ربیع الاول کو، 12 کو ولادت ہے ہی نہیں، وفات پاک۔ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اس دن بگڑا یا خوشی یا جشن یا یہ چراغاں یہ سارا کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں ذرا یاد کرو 18 ذی الحجہ کو جب عثمان شہید ہوئے تھے، اس دن جو خوشی کرے اس کو برا کہتے ہو، جو 22 رجب کو خوشی کرے اس کو برا کہتے ہو، اور جس دن میرا محبوب و میرا مرشد دنیا سے جائے یا اعلان کرو کہ اس دن نہیں گئے، اس دن موت مبارک نہیں آئی، یا یہ بیان کرو ہمیں سمجھاؤ، یا جس دن حضور دنیا سے جائیں اس دن یہ ہم کریں، مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولادت اور اگر وفات کا دن ایک بھی ہو جائے تو یاد رکھیے وفات کا غم غالب ہوتا ہے، اصول ہے دنیا کا، خوشی پر غمی غالب ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر میں آج شادی ہو اسی دن فوتگی ہو جائے، خوشی ختم، غمی غالب۔ ایک دن وفات کا اور ولادت کا ہے نہیں، الگ الگ ہے، اگر ہے تو پھر بھی غمی غالب ہے۔ اب ہم غم میں ہیں کہ ہمارے رسول اس دنیا سے گئے، اور جب تم ہمارے دروازے سے گزرتے ہو خوشی سے تو کم از کم اگر تم اپنے مسلک کے مطابق خوشی کرنا چاہتے ہو تو ہمارے دروازے مسجد سے سامنے گزر کے ہمیں تکلیف نہ دو، ہمارے مرشد اس دن دنیا سے گئے۔ ہمارے جذبات و احساسات کا خیال کون کرے گا؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ مساجد و مدارس نہیں ہے؟ ہمیں غم ہے اپنے محبوب کا، اپنے مرشد کے دنیا سے جانے کا،
غم میں ڈوبی ہوئی قوم اور جماعت کو تم دروازے سے گزر کے خوشی کے نعرے لگاتے ہو، تو اسی طرح جس طرح شیعہ کے دروازے سے ہم اگر 10 محرم کو خوشی کرتے ہوئے گزرے نعوذ باللہ ان کو تکلیف ہوگی، تو ہمیں بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جب تم ہمارے دروازے سے خوشی سے گزرتے ہو، اس لیے کہ اللہ کی قسم بخاری میں لکھا ہے اس دن فاطمہ رو رہی تھی، سیدہ فاطمہ رو رہی تھی۔ اگر رو نہ رہی ہو تو میں کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں بیٹھوں گا۔ آئیے، سیدہ رو رہی تھی۔ جس دن فاطمہ رو رہی ہو اس دن تم خوشی کرو، اگر تم کرتے ہو تمہارے احساسات اپنے ہوں گے، لیکن ہمیں یاد رکھو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور کے دونوں چرپائی کے پاؤں کے ساتھ حسن و حسین پکڑ کے رو رہے تھے۔ ہماری محبت بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے، ہمارا پیار بھی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ یہاں تو اصول ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، تو نہ چھیڑو نہ، پھر غم میں ڈوبی ہوئی جماعت اور قوم کو کیوں چھیڑ کے کہتے ہو کہ جشن مناؤ، باہر نکلو، ہمارے محبوب کی وفات کا دن ہے۔ 29 صفر نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جنازہ پڑھا کے واپس پلٹے تو ماتھے مبارک پر سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ پہلا دن جو حضور کی بیماری کا شروع ہو۔ 29 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول کی صبح تک، سورج چڑھنے تک حضور کا ایک لمحہ بھی بخار کے بغیر نہیں گزرا۔ یہ پورے 13 دن حضور کی بیماری کے ہے۔ اگر ماتم جائز ہوتا نا، اللہ کی قسم ہم پورے 13 دن یہ ماتم کرتے، لیکن جائز نہیں ہے اسلام۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، میں نہیں کہہ رہا، شیر خدا نے کہا تھا، سیدنا مولا علی رضی اللہ، من کنت مولاہ فعلی مولا سیدی سے متواتر حدیث ہے، جس کا میں دوست ہوں، علی پاک اس کے دوست ہے۔ سیدنا علی نے جب حضور کی وفات پر آپ کو غسل دے رہے تھے نا، پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ، اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا، اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا نا جزا فضا سے، میں اتنا روتا کہ علی کی آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا، میں اتنا روتا۔ ہمیں کہتے ہو تم مناتے کیوں نہیں؟ ہماری تڑپ پہ غور کیجئے۔ جشن کیوں نہیں مناتے بھائی؟ خوشی کیوں نہیں کرتے؟ جھڑیاں کیوں نہیں لگاتے بھائی؟ یہ چراغاں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تمہاری عقیدت اپنی ہوگی، ہماری عقیدت پہ تو غور کیجئے۔ کھولیے صحیح البخاری کی حدیث، صفحات کھولیے اور پڑھیے۔ کیا سیدہ عائشہ نے نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر یہ دکھ جو حضور کی وفات کا مجھ پہ آیا ہے، بتاؤ جب 18 سال کی عمر تھی سیدہ عائشہ کی تو بیوہ ہو گئی تھی، 50 سال بیوہ حالت میں اکیلے، بیٹا بھی گھر کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں، حجرہ رسول میں، حجرہ عائشہ میں، حضور کے روضہ اطہر والے حجرہ پاک میں سیدہ عائشہ نے 50 سال اکیلے وقت گزارا ہے۔ تم کس منہ سے ہنس رہے ہو؟ ہنڈا ڈالتے ہو، خوشیاں مناتے ہو؟ ہم سے آگے پوچھو کہ ہم کس قرب اور کس تکلیف میں اور دکھ میں ہے۔ ہمیں اللہ کی قسم ہمیں خرچ نہیں آتا، تمہارے سارے اخراجات کا ہمیں بل نہیں آتا، لیکن ہم دکھی اس وجہ سے ہے۔ کاش تمہیں ہاتھ پکڑ کے جوڑ کے سمجھا سکے کہ تمہارے مرشد اور تمہارے اصحاب رسول اہل بیت کے غم کے ایام تھے، تم نے اس کو رافضیوں کی طرح خوشی میں کیوں بدلا ہے؟ وہ ایک دن کو بدلے تو وہ مجرم ہے، تم تو سارے ربیع الاول کو بدل چکے ہو۔ تم کہتے ہو یہ ربیع النور ہے، میں کہتا ہوں ربیع الاول ہے۔
تم نے مہینے کا نام بھی بدل ڈالا، وہ نام تمہیں لیتے ہوئے کیوں تکلیف ہوتی ہے جو نام حضور کی زبان پاک سے نکلا ہے؟ سوچیے، گریبانوں میں جھانکیے، ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، تمہیں اسلام دین کا اصل پیغام، اصل روح تمہارے سامنے رکھنا چاہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیق نے نہیں کیا، عمر عثمان علی نے نہیں کیا، کوئی شک نہیں انہوں نے یہ جشن نہیں کیا۔ کیوں کرتے؟ جن کی ساری دنیا کی متاع، جن کو دیکھ کے بھوک اتر جاتی تھی، وہ نہ رہے تو صحابہ یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہے؟ جو حضور کی وفات کا غم دکھ مجھ پہ آیا ہے، یہ پہاڑوں پہ آتا ریزہ ہو جاتا۔ اور یار جس بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہو نا 2 4 10 سال، ہم سے پوچھو، اگر اس طرح نہیں سمجھے تو پھر ایسے سمجھیے کہ ہم سے پوچھو 35 سال ہو گئے علامہ احسان کو شہید ہوئے، آج بھی ہم میں تڑپتے ہیں، کاش آج وہ ہوتے، موجود ہوتے، آج بھی ہم تڑپتے ہیں۔ ہم ان کو بھول نہیں پائے جو ایک عام عالم اور انسان تھے، ہم اس کو نہیں بھول پائے۔ پوچھو امی عائشہ سے، پوچھو امی عائشہ سے، فرماتی ہیں بعض دفعہ ایسی محبت ہوتی ہے، ایسا پیار ہوتا کہ میں گوشت کھا کے ہڈی کو پلیٹ میں رکھتی، حضور میری ہڈی کو اٹھا کے چوس لیتے تھے۔ اس امی عائشہ سے پوچھو۔ ہنسنا کون سا مسئلہ ہے؟ شور کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ چراغاں کا کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ 2 4 500 کی چائنا کی لائٹیں لگا کے مکان کو، چھت کو سجا لینا، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن پیچھے ایک تاریخ ہے، اس تاریخ پر رحم کیجیے۔ کیوں بدلتے ہو؟ کس بنیاد پر؟ تمہارا باپ دادا بار وفات کہتا اولادو تم نے کاروبار کے ساتھ ساتھ مذہب بھی بدل لیا، نام بھی بدل دیا، حیات کو ہی بدل دیا، وفات کو میلاد میں تبدیل کر دیا۔ سنیے کیسے دن تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سر پہ پٹی بندی ہوئی خیر تو ہے؟ فرمایا عائشہ مجھے درد، سر کو درد ہے۔ فرمایا میرے کو بھی درد ہے۔ واہ ماں تیرا درد بھی حضور کے ساتھ ہی چلتا تھا، اگر حضور بیمار ہے تو میں بھی بیمار ہوں۔ فرمایا میرے سر کو بھی درد ہے، مجھے بھی درد۔ جب سیدہ نے یہ فرمایا نا تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، حضرت عائشہ کو تھوڑی سی طبیعت یا ان کو غم دکھ درد تکلیف جو تھی اس کو تھوڑا سا وقتی طور پہ ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں عائشہ، درد ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو فوت ہی ہو جائے گی نا، زیادہ سے زیادہ فوت ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ اور اگر تو فوت ہو گئی تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ میں خود تجھے غسل دوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں 29 صفر کو حضور کے گھر میں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے درمیان۔ فرمایا میں تجھے خود غسل دوں گا، تم بھی یہ سنت کہیں عمل کر لو۔ عورت اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کے میت کو غسل دے سکتا، کوئی کبات نہیں۔ جن بندوں نے کہا ہوا ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے موت کے بعد، مرنے کے بعد وہ غسل نہ دے، اور حتیٰ کہ شوہر جڑا ہے وہ اپنی بیوی دی میت نو کندھا بھی نہ دے، وہ دا نکاح ٹوٹ گیا۔ سب باتیں خلاف عقل ہیں، خلاف شریعت۔ میرا دعویٰ ہے یہ نکاح اتنا قائم ہے، اتنا قائم ہے، ٹوٹا ہوا تو دور کی بات ہے، اگر کل یہ جنت میں جائے گا تو یہی عورت اسی کے ساتھ جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی۔ عائشہ تو ہے ہی حضور کے لیے، عائشہ تو بنائی حضور ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی اللہ کا یا محمد، بڑے جھوم جھوم کے پڑھتے تھے ہی اللہ کا یا محمد۔ پتہ ہے کون؟ ہی اللہ کا یا محمد۔ واہ قاری عبدالحفیظ اللہ تیری قبر پہ رحمت نازل فرمائے، تیری خطابت کے جملوں کو بھی ہم تیرے جانے کے بعد میں پہچانا ہے۔ ہی اللہ کا یا محمد، یہ تیرے لیے،
اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں، اے محبوب عائشہ تو بنائی ہی تمہارے لیے گی، یہ ہے ہی تمہارے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یا نساء النبی، اتنا تھوڑا ہے کیوں جی قاری، اتنا تھوڑا ہے جملہ ان کے لیے۔ یا نساء النبی، ساری قرآن پاک کی جتنی ازواج و مطہرات کی شان ہے حدیث میں، ان کی شان میں، وہ ساری اپنی جگہ، ایک جملہ کافی ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تمام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارے جیسی زمانے میں کوئی عورت ہی نہیں۔ تبھی تو وہ مشہور ہے نا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایات میں معروف ہے کہ آپ سیدہ ہو کے پاس بیٹھی ہیں تو فرمایا شان میری زیادہ ہے۔ مفہوم تو ویسے ہی درست ہے نا کہ شان میری زیادہ ہے یا شان آپ کی زیادہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرمان لگی شان تو میری ہوگی، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ تھی، پھر ماں تھی، فرمایا عائشہ فاطمہ ٹھیک ہے، جہاں تک ہے اس بات کا تعلق کہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، شان تو پھر تیری ہی ہے نا، میرے باپ جیسے تو لاکھوں کروڑوں ہوں، تیرے باپ تو جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک دلیل میرے پاس بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، میرا نبی بھی جنت میں ہوگا، تیرا علی بھی جنت میں ہوگا، بس اتنا تو فرق ہوگا کہ میں نبی کی کوٹھی میں ہوں گی، تو علی کی کوٹھی میں ہوگا، اتنا فرق تو ہوگا نا پھر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، فرمایا میں تجھے خود غسل دوں گا، کفن دوں گا، تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، اور پھر تجھے آپ قبر میں اے عائشہ دفن کروں گا۔ امی عائشہ پھر فرمان لگی یا رسول اللہ اس سے آگے تھوڑی سی بات بیان فرما دیں۔ فرما آگے کیا ہے؟ فرمایا پھر نئی بیوی میرے حجرے میں آ جائے گی، میں تو چلی جاؤں گی نا، لیکن میرے بستر پر تو کوئی اور پھر نئی بیوی آ جائے گی۔ یہ بے تکلفی کی باتیں حضور اور امی عائشہ کے درمیان جاری ہیں۔ اگلے دن ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، جس دن ہمارے ملک میں مشل بردار جلوس، استقبال ربیع الاول کے جلوس، جشن کا انداز، جھنڈیوں کا انداز، اور یہ سارا شروع ہوتا ہے۔ یہ حضور کو اتنا بخار ہوا 2 بندوں کے برابر۔ ایک بندے کا بخار زیادہ زیادہ کتنا جاتا ہے زندہ رہنے کے؟ 104 پہ، اس سے آگے مشکل ہوتا ہے بندے کا بچنا۔ تو نبی کا پیغمبر کا بخار جو ہوتا ہے وہ 208، سمجھے 2 بندوں سے زیادہ۔ کتنی بڑی تکلیف، تب اس سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ یہ سارے دن بیماری کی تکلیف کے ہے۔ جب جمعرات آئی نا، جس سے کے بعد جمعہ ہفتہ ہے، اتوار ہے اور سوار، وفات کس دن تھی؟ سوار، جمعرات۔ فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اس طرح کرو اپنے بھائی عبد الرحمن اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کاغذ قلم لے آئے، میں چاہتا ہوں کچھ لکھوا دوں، کوئی چاہنے والا چاہت نہ کرے، کوئی امیدوار نہ بن بیٹھے، میرا دل کرتا ہے میں کچھ لکھوا دوں۔ پھر فرمایا اچھا رہنے دے، یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، رہنے دے عائشہ، مجھے یقین ہے کہ میرے بعد آئے گا ہی وہ جس کا میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ اللہ اور مومن انکار کر دیں گے، آئے گا ہی آئے گا، اور ابو بکر ہی آئے گا، ابو بکر آئے گا۔ نبوت کے بعد پھر نمبر تو کس کا ہے؟ ایتھی تقریر تھوڑی پچھلی ختم ہوئی سی نا صدیق پر، ایتھوں ہی ہوں شروع کرنے پھر انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ اور مومن انکار کریں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ نبوت کے بعد مقام تو صدیق کا صدیق ہی آئے گا، لہذا رہنے دے۔ اچھا، پھر آپ کا اور بخار کی شدت ہوئی اور چرپائی پہ لیٹے، پھر نماز کا جب وقت ہوا تو اٹھے اور فرمایا عائشہ نماز کا وقت ہو گیا؟ جی محبوب جی ہو گیا۔ جماعت بھی ہو گئی؟ فرمایا نہیں صحابہ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، انتظار کر رہے ہیں کسی کی مجال کے کوئی جماعت کرائے، انتظار ہو رہا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کبھی آپ کا امام بیمار ہو جائے نا، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو سر جھکا کے مصلوں پر اور صفوں پر بیٹھے رہا کرے، ادب کیا کرے، احترام کیا کرے۔ آپ بھی تو لیٹ ہوتے ہیں، کبھی 2-4 منٹ اس کو فرق لگ جائے، بیٹھے رہا کرے۔ چھیتی کرنا اور بار بار دیکھنا یہ مناسب ہے، انتظار کر۔ صحابہ تو گردنیں جھک جاتی تھی حضور کے انتظار میں۔ یہ اداب کو سیکھ، گھڑی کو نہ دیکھا کرے، اگر 2-4 منٹ خطبہ اوپر ہو جائے تو گھڑی کو نہ دیکھا کرے، گھڑی کو نہیں دیکھنا انشاءاللہ، آپ نے بھی نہیں دیکھنا ان کس کو، گھڑی کو نہیں دیکھنا۔ ایسے مولوی جی گھڑی نہیں دیکھنا، کس کو گھڑی دکھا رہے ہو؟ اس کے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ بعض دفعہ باہر سے بندہ اندر داخل ہوتا ہے، کوئی نیا مسجد میں آتا ہے، خطیب یہاں سے دیکھ کے کوئی بات ایسی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ آیا ہے تو کچھ لے کے جائے، اس کو پتہ ہے اس کے جذبات کا۔ کبھی گھڑی دکھا کے اپنے ثواب کو ضائع نہ کر، سنا کریں، وہی لمحات بہتر ہے جو مسجد میں گزر جائے۔ شکر کیا کریں کہ علماء موجود ہیں، خطبے موجود ہیں، وگرنہ ان قریب لکھا لکھایا خطبہ آسی تے مولوی 5 منٹ پڑھ سی تے تسی گھر ٹر جا سو تے ستیہ ناس ہو جا سی۔ انتظار نہ کرو برے وقت دا، اللہ کو پناہ مانگو کہ اللہ ایسا وقت ہمارے ملک میں نہ لائے۔ ہاں انشاءاللہ جی خطبہ آپ تیار کر کے دسا۔ اور جو سعودی عرب کے بارے میں ہے نا مغالطہ یہاں کے، وہ لکھ کے خطبہ دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ نہیں لکھ کے دیتے۔ علماء خود اپنا ورک لکھ کے لاتے، تیاری کر کے آتے، وہ ہنس لکھے ہوتے ہیں، تم سمجھتے ہو وہ ایک بندہ من کہنے لگے جی وہ لکھ کے ہوتے ہوں تو وہی پڑھ دیں، وہ اگے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہوں تاں مفتی اعظم اندھا بنایا ہوا ہے تاکہ تہاڈا رولا ہی نہ رہے، وہ ہن کیویں ویندا ہے؟ توجہ ہے، ہن سمجھ آئی؟ مفتی اعظم ہے ہی وہ جس کی آنکھوں نہیں نبینا ہے، وہ جانے حکومت لکھ ہی دی وہ تو پڑھ ویکھ کے پڑھ دے، کوئی نہیں ویکھ کے پڑھتا، سارے زبانی یاد۔ کوئی حکومت کہتی ہے کہ یہ موضوع وقت کی ضرورت ہے یا ایشو ہے ملک میں، اس پر سارے علماء خطبہ دیں، اوقاف اس کو ہنس وغیرہ وہ دے دیتے ہیں تو وہ اس کی روشنی میں بیان ہوتا ہے، لکھ کے نہیں آتا۔ لکھ کے آتا ہو تو پھر پورے ملک میں خطبہ ایک ہو۔ اس نیٹ دے دور میڈیا دور بھی تسی یہ جی گلاں منتے ہو۔ بیت اللہ دا خطبہ جڑا پچھلا سن کے دیکھ لو، بیت اللہ میں کیا تھا، مدینے میں کیا تھا، مدینے کا موضوع اور تھا، یہاں کا موضوع اور تھا، جناب قسیم کے عالم کا موضوع اور تھا، ریاض کے مفتی اعظم کا موضوع اور تھا۔ ہر جمعہ موضوع ہر خطیب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ پورے مکہ میں آپ پھر کے دیکھ لیں علماء کے موضوعات نکالیں، ہر خطیب کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں، یہ مشہور کر دیا گیا ہے، میڈیا پر بھی مشہور جی لکھ کے دے دیں تو وہی پڑھ دیں۔ انج ہے باؤ مولوی نے کھنگڑ کھنگڑ نہیں دیں دے، یہ ٹھیک ہے بات، تا مولوی بھی تاں ہی قابو آنا۔ نظم حکومت ہے نا، یہاں بھی نظم حکومت ہو اور اسلامی حدود قائم ہو تو سان لکھ کے دیتی رکھو دی پڑھی رکھا، لیکن لکھنے والا بھی تو کوئی لکھنے کے قابل ہو نا۔ انسان کہنے لکھ کے دے بنا دسو بھائی، مریم اور اورنگزیب نے وہ سانو خطبہ لکھ دے سی، سیکٹری اطلاعات صاحب سانو لکھ کے کون دے سی؟ پہلے وہ ذرا نظام حکومت بناؤ نا کہ بھیجنے والا عمر ہو، موضوع دینے والا وہ، تو پھر قبول ہے۔ وہاں بٹھا دو مفتی ابن عباس جیسا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اتنے بٹھا دو، اتنے جے تیرہ شروعی بیٹھو ہوئے تو وہ خطبہ لکھی جان دو، ساڑی بلا جانے اسی پڑھ دیں، اسی تو نہیں پڑھ دیں۔ وہ عالم بٹھاؤ جو عالم سرکاری ملا نہ ہو،
جو اللہ والا ہو تو لکھ کے دے، سانو اور کی چاہیے، سانو تیاری نہیں کرنی پہ لکھ کے دے جان کے دے اسی پڑھی جا، لیکن لکھے بھی تو وہ نا جو اللہ کی کتاب ہو، مصطفیٰ کی سنت۔ فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا محبوب کی جماعت نہیں ہوئی۔ فرمایا اچھا میں نے اٹھایا گیا، میں یہ سارے ایام بیان کر رہا ہوں حضور کی بیماری کے تکلیف کے جن تانوں کی ہوندہ ہے، جن جشن اسی منانے تانوں کی ہوندہ ہے، جیڑا سان ہوندہ ہے وہ دس رہے ہیں۔ ساڑھے کو پوچھ دے ہو نا باسی جو خوشی جشن منا رہے ہیں تو تانوں کی ہوندہ ہے، جو سان ہوندہ ہے اسی اپنا دکھڑا تان سنا رہے ہیں، جو سان ہوندہ ہے وہ سن لو۔ باہر ڈھول کھڑک دے ہون تے اندر ماں بیمار ہوئے تے جیسا اس پتر نو ہوندہ ہے نا وہ دے کو پوچھو تے باہر تو خوشی منا رہے ہو تے اندر امی عائشہ دے حجرے چے حضور دنیا تو چلے گئے ہون تے پھر سان پوچھ دے ہو توانو کی ہوندہ ہے، سان اے ہی ہوندہ ہے۔ ساڑا روگ سن لو، ساڑی بیماری سن لو، ساڑا دکڑا سن لو، ساڑا تکلیف سن لو، ساڑا درد سن لو، کیا ہوتا ہے ہمیں؟ تسی یہ سارا کچھ ویک کے جیسے کچھ نہیں کہندے یا کچھ نہیں کردے، یہ اللہ کی قسم ملک ہے، ملک کے لیے، ملک میں عزیز ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ملک میں افراتفری بدامنی کا ذریعہ بنے، ہم وگرنہ تکلیف ہماری حالت کیفیت ہم سے پوچھو۔ فرمایا یا رسول اللہ اٹھو، فرمایا میرے کو نہیں اٹھیا جا سکے گا، پھر لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، فرمایا جماعت ہو گئی؟ یا رسول اللہ نہیں ہوئی جماعت۔ فرمایا اٹھاؤ میرے ہوتے پانی پاؤ، 7 کنویں دا پانی لیا کے مشکیزیں دا میرے ہوتے سٹیا جائے۔ اور جشن منانے والوں سانوں کی تکلیف ہے، اے ویکھو حضور کیا فرما رہے ہیں، مجھ پر پانی ڈالو، پانی ڈالا گیا، پھر لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، جماعت ہو گئی۔ یہ کب بار بار اٹھنا تھے، کب بار بار پوچھنا کب ہوتا ہے؟ جب روحانی بیٹے اور ماں جناب بار پتر بنگڑا ڈال رہے ہیں۔ فرمایا لگتا ہے عائشہ گل مک گئی ہے کہ میرے کو نماز لئی نہیں جایا جا سکے گا۔ یا رسول اللہ کی حکم ہے، مرو ابا بکرن فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر صدیق نو کہو جماعت کروائے۔ سیدہ کہنا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قریب آئیاں، فرما مابو جی میرے ابا کو نہیں ہو سکے گا، تو بڑے نرم دل نے تھوڑے مسلح تے کھڑے نہیں ہو سکنا، رو پہن گے۔ پھر مجھے سوال یاد آتا ہے کہ توانو کی ہوندہ ہے، اے پوچھو امی عائشہ نو صدیق نو کی ہو رہا ہے؟ فرما محبوب جی صدیق نہیں کھڑے ہو سکن گے، تو آڑے مسلح ہوتے ابو بکر صدیق کھڑے نہیں ہو سکڑے، نرم دل نے، کسی اور نو کہہ دو۔ حضور نے فرما مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر نو کہو جماعت کروان۔ سیدہ کنات ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حجرے اندر ساری ازواج مطہرات نو بلا کے لے آئیاں، آؤ سارے رل کے عرض کریے محبوب جی میرے باپ ابو بکر نو رہن دو، ابو بکر نو رہن دو، ابو بکر نو رہن دو۔ کتنا پیارا گھرانہ ہے، سانو رہن دیو، سانو رہن دیو۔ اے نہیں کہ لپن دے گیا سیٹ تے عہدہ تے منصب تے مامت تے لے لو، نہیں، محبوب جی میرے ابا نو رہن دو، محبوب جی میرے ابا جی نو رہن دو۔ ساری ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کر کے لے آئیں امی عائشہ، ساری ازواج حضور دے کول امہات المومنین۔ فرما محبوب جی عائشہ فرما دیاں نے اسی ساریاں رل کے آئیاں سوارج لے گئے، ابو بکر نو رہن دو، کسے اور نو کہہ دو۔ فرما تکرار نہ کرو، اللہ آسمان پہ نہیں مانتا، اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو، اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، ابو بکر کے علاوہ رب انکار کرتا ہے، مومن انکار کر دیں گے، اللہ انکار کرتا ہے، ابو بکر کو کہو جماعت کروائیں۔ صدیق نو حکم پہنچیا، صدیق حکم رسول دے مطابق مصلی پاک میں تشریف لائے۔ کیوں نہیں جشن مناتے، کیوں نہیں خوشیاں مناتے، کیوں نہیں بنگڑے ڈالتے؟ سن لیجئے ہمارا پیغام، مصلی رسول خالی ہو چکا، صدیق مصلی پہ آ چکے، کیوں نہیں مناتے؟ حضور بیمار ہیں، صدیق مصلی پہ آئے، 17 نمازاں صدیق نے 5
ایک دن کی 5، دوسرے 5، تیسرے دن کی اور 2 اگلے دن کی نمازیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک پچھلے دن کی اور ایک اگلے دن کی یہ نماز صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، یعنی صدیق مسلسل جماعت کروا رہے ہیں۔ حضور دا بخار بڑھتا جا رہا ہے، کیوں نہیں مناتے؟ حضور کا بخار بڑھتا جا رہا ہے، حضور کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دی زندگی پاک دا دنیاوی زندگی دا آخری دن اور ابتدائی آخری زندگی دا برزخ زندگی دا پہلا دن شروع ہونے لگا ہے، فجر دی نماز دا وقت ہویا ہے۔ فرمایا محبوب نے بخار دی اویں شدت رات کیویں گزری ہوگی؟ حضور دی 11-12 دی درمیانی رات، جو ساری رات جناب پکوان پک رہے ہوندے نے، دیگاں پک رہی ہوندے نے، سویرے سبیلاں جناب بننیاں نے، سویرے چراغا ہونا ہے، ماڈل بن رہے نے تے خوشیاں منائیاں جا رہی نے۔ حجرہ رسول اندر حالت کیفیت کی ہے، ساری رات جاگتے گزر گئی، فجر دی نماز دا ویلا ہویا ہے، مسجد نبوی اندر جماعت شروع ہونے لگی ہے، صدیق مصلی پاک تے آئے، حضور پوچھتے نے عائشہ نماز دا وقت ہو گیا جی محبوب جی ہو گیا ہے؟ فرمایا صدیق جماعت کروا رہے ہیں۔ فرمایا ذرا کھڑکی کھولو میں آخری باری ذرا صحابہ نے ویکھ لواں۔ 12 ربیع الاول فجر دی نماز دا ویلا ہے، مسجد نبوی اندر جماعت ہو چکی ہے، کھڑی ہو چکی ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو میں صحابہ کرام نو ویکھ لواں، دروازہ کھولو میں صحابہ کرام نو ویکھ لواں۔ کھڑکی کھولی گئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے حضور علیہ السلام نظر دوڑائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جنہوں ویکھیا ہے تے آپ دے چہرے پاک دے تھوڑی جی مسکراہٹ جی آئی۔ ایک صحابی آندا ہے میں مگروں وضو کر کے مسجد نبوی اندر داخل ہو کے جماعت شامل ہونا چاہ رہے آسا، میں حضور دے چہرے دے نظر پہ گئی، انج لگدا سی جویں رحل دے اوتے قرآن دا ورق سجیا ہوندا ہے، انج نبی علیہ السلام دا چہرہ پاک۔ جاؤ سمجھا دو اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، جڑے تواڈے کولوں آ کے لمن کے سکول والے میلاد واسطے پیسے منگ رہے ہیں، بچے نوں سمجھا دو بیٹیوں ساڈے لئی غم دا دن، ساڈا دکھ دا دن، پریشانی دا دن ساڈی کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدائی دا دن، فراق دا دن۔ حکومت نوں کہاں گا کہ حکومتی سرپرستی اندر ساری چیزاں چھوڑ دو، ایک مسلک دی حمایت اور دے فکر دے مطابق یہ سارا کچھ تسی کرن لگ پاؤ گے تو فرقہ وریت نو ختم کون کرے گا؟ ان لڑائیاں جھگڑیاں نو ختم کون کرے گا؟ جی سرکاری حیثیت نال اس دن دے اوتے پیسے خرچ کرو گے، جتنے ادھر پیسے خرچ کر رہے ہو، کا جس ملک دا 40% حصہ سیلاب دی اندر جناب موجود ہوئے، گھر اجڑ گئے ہون، تباہ ہو گئے ہون، انہوں دی حالت کیفیت ویکھنا میں ربیع الاول اندر کی ہو رہی ہے۔ کوئی ہے جڑا اعلان کرے کہ اس سال کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ سیلاب متاثرین کے لیے ہوگا، کوئی چراغاں نہیں ہوگا، کوئی جشن نہیں ہوگا، کوئی بازار نہیں سجایا جائے گا، سارے پیسہ جمع کر کے انہوں نے جڑے روڈاں تے جناب خیمیاں تو بغیر بیٹھے نے، کوئی ہے ان کی مدد، ان کی پکار کرنے والا، لیکن سارے اپنے اپنے فرقہ ہے، اپنی اپنی مستی اندر نے، کوئی نہیں سوچنے اور سمجھنے والا۔ سن لیجئے میرا پیغام، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ دروازہ جلدی کرو، بند کر دو، کہیں نماز توڑ نہ دین۔ صحابہ کرام فرماتے مسجد نبوی روشن ہوئی، دل کرتا سی کہ حضور دا چہرے نو ویکھ لئیے، لیکن نماز پڑھ رہے سن۔ فرمایا صحابہ نماز جاری رکھو، نماز جاری رکھو، نماز جاری، دروازہ بند کرا دیتا گیا ہے۔ آپ نے بیٹھ کے حجرہ پاک اندر نماز فجر ادا فرمائی۔ فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا اس طرح کرو کہ میرے فاطمہ الزہرا نو بلاؤ۔ فاطمہ الزہرا نو بلایا گیا، بار ربیع الاول دن شروع ہو رہی ہے، توجہ فرمائی، جس دن جلوس دا آغاز ہوندا ہے، جس دن سارا کچھ ہوندا ہے، اس دن دا کیفیت مدینہ پاک اندر کی بن رہی ہے، کی ہو رہی ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام فرمایا فاطمہ الزہرا نو بلاؤ۔ بلایا گیا، فاطمہ الزہرا حضور دے قریب آئیاں، آپ نے اشارہ فرمایا سجدہ فاطمہ نیویں ہوئیاں، حضور دے قریب ہوئیاں، کان مبارک اپنے کان مبارک حضور دے ہونٹاں کو رکھے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ لگتا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے، سانو کی ہوندا ہے سن لو۔ فاطمہ الزہرا رو پئیاں۔
فاطمہ تو ذرا جکاں جو آنسو گر پے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ بیٹا عائشہ فاطمہ نہ روو، تیری میری جلد ملاقات ہو جائے گی اور تو جنتی عورتاں دی سردار ہویں گی. سیدہ فاطمہ تو ذرا رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھیاں، فرمایا جاؤ بیٹا حسن حسین بھی نال لے جاؤ جاؤ، صحابہ کرام نے اندر آنا ہوئے گا. اما فاطمہ تو ذرا مستورات اندر ازواج مطہرات امہات المومنین نال بیٹھ گئیاں. دروازہ کٹ گیا، صدیق اندر داخل ہو گئے. فرمایا محبوب جی طبیعت تھوڑی کیسی ہے؟ فرمایا ابو بکر کچھ بہتر نظر آ رہی ہے. فرمایا اس طرح کرو محبوب جی اجازت دیو تو میں اپنے گھر ہو آواں، کئی دن ہو گئے میں گھر نہیں جا سکیا. مسجد نبی تواڈے انتظار اندر رہنا، کدو خیر دی خبر آوے محبوب تشریف لے آن، کدو صحت ہوے تے حضور تشریف لے آن، کدو وقت ملے تے حضور جماعت کران، کدو ایسا اللہ وقت لے آئے تے حضور جماعت کروان. میں تے کئی دن اپنے گھر بھی نہیں جا سکیا. فرما ابو بکر جاؤ تے جلدی واپس آ جانا. جی محبوب جی ٹھیک ہے. صدیق گزرے نکلے تے حضرت علی و عباس اندر داخل ہوئے. حضور دی طبیعت پوچھ کے تے باہر نو نکلے. صحابہ کرام نے پوچھا اے علی عباس سناؤ کی حالات و کیفیت ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں تے چہرہ پاک تو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے. حضرت عباس فرمان لگے اے علی تسی عمر اندر چھوٹے ہو، سنو میں بنو ہاشم دے بندیاں نو دنیا تو جاندیاں ویکھ چکا ہاں. کئی بندے میرے ہاتھ اندر بنو ہاشم دے فوت ہوئے، جڑے موت دے وقت چہرے تے اثار بنو ہاشم دے آندے نے میں اپنی اکھاں نال محمد دے چہرے تے ویکھ لینے. لوگوں بار ربیع الاول ہم جشن کیوں نہیں مناتے، ہم خوشی کیوں نہیں مناتے، ہم اس دن کو اس رنگ میں کیوں نہیں مناتے، ہم اس دن بنگڑا یہ روشنیاں چراغاں کیوں نہیں کرتے؟ سنیے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کیفیت اور پہلے نالوں زیادہ طبیعت ناساز ہو گئی. حضرت عبدالرحمن اندر تشریف لے آئے بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ہاتھ اندر مسواک کے امی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے میرے والے اشارہ کیتا ہے، میں سمجھ گئی حضور مسواک منگ رہے ہیں. میں اپنے بھائی عبدالرحمن کو مسواک لے آتے حضور نے پکڑایا ہے. حضور نے پیچھا کر کے اشارہ کیتا ہے، میں سمجھ گئی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ منو ذرا چبا کے دیو مسواک. میں مسواک چبا کے دیتا ہے. حضور نے پکڑایا. حضور نے بغیر دھوئے یا دھلوائے اپنے منہ مبارک اندر اب میرا چبائے ہویا جھوٹا مسواک اپنے منہ مبارک اندر پا کے تے میرا اور میرا نبی دا لعاب دنیا دے زندگی دا جڑا آخری دن سی اس دن بھی میرا اور نبی پاک دا لعاب منہ حضور اندر اکٹھا ہو گیا ہے. پھر نبی علیہ السلام حالت اندر مسواک فرمایا ہے. پھر آپ دے ہونٹ مبارک ہلے تے سجدہ فرمانے حضور فرما رہے سن لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ لعن کرے یہود و نصارہ تے جنہاں نبیاں دی قبراں تے سجدے کیتے. لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عید نہ بنانا. لا تجعلوا قبری عیدا میں ادھر ترجمہ میں کرن لگا جے لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عید نہ بنانا، میری قبر نو عید نہ بنانا. محبوب جی عید بھی بن گئی ہے تے تھوڑی قبر بھی ہر چوک چوراہے اندر ماڈل بن گیا ہے. لا تجعلوا قبری عیدا لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عید نہ بنانا، میری قبر نو عید نہ بنانا، میری قبر نو عید نہ بنانا. نالے قبر نالے عید بنا دیتی گئی ہے، نالے روزہ نالے عید بنا دیتی گئی ہے، ہر چوک و چوراہے اندر ماڈل بنا دیتا گیا. لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر نو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر نو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر دے میلے تے عورت تھان نہ بنا لینا، میری قبر دے سجدے تے عبادت چڑھاوے نہ چڑھانا. حضور فرما دے والصلاۃ الصلاۃ میری امت لوگوں نمازاں دا خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم متعتا غلاماں دا خیال رکھنا. پھر لا الہ الا اللہ پڑھے. امی عائشہ فرما دیا نے آپ دی طبیعت پہلے زیادہ ناساز ہو گئی. میں اٹھ کے آپ دے مگر بیٹھ گئی. آپ دا سینہ پاک سر مبارک میں اپنے سینے نہ لا لیا ہے. سینہ میرا تے حضور دا سر مبارک اوپر لگے ہویا ہے. آپ اینج ہاتھ مبارک دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا ہے تے لا الہ الا اللہ تے موت دی سکرات دا ذکر فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیا تے ہاتھ ایویں نیچے نو آپ دے ران مبارک ہوتے آ گریا ہے. جدوں ہاتھ گریا میں سمجھ گئی حضور وفات پا گئے. ہم جشن کیوں نہیں مناتے، ہم خوشیاں کیوں نہیں مناتے، ہم جھگڑا کیوں نہیں ڈالتے، ہم چراغاں کیوں نہیں کرتے ہمارے دکھ کا؟ جناب ساری دنیا غور کرے، جنسیاں غور کرے، ادارے غور کرے، جناب مسالے غور کریں، فرقے غور کریں، مسلمان غور کریں، اہل سنہ غور کریں. ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے، کیوں اس کا رد کرتے ہیں، کیوں یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں؟ سن لیجئے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میں
جلدی نال اٹھی حضور علیہ السلام دے جسد اطہر نو اس طرح چرپائی ہوتے رکھ دیتا ہے میں انج دی روح پاک دے نکلن پاک تو بعد انج دی خوشبو آئی ہے انج دی خوشبو میرے حجرے چو کدی نہیں آئی اور روح نکلی ہے جڑی روح پاک ہر ویلے اللہ دا ذکر جی زبان تو جاری رہندا ہے خوشبو آئی امی عائشہ فرما دیا نے میں یمن دی چادر سفید جناب دھو تھا کہ تھاری دار چادر رکھی ہوئی سی او لئی تے حضور دے اوپر بچھا دیتے تے جلدی نال امی عائشہ فرما دیا میں اس دروازے والا ہی جیڑا دروازہ مسجد نبوی وال کھلدا ہے اے او ویلے جدو جلوس شروع ہوندا ہے اے او ویلہ ہے جدو پاکستان بر صغیر اندر جلوس شروع ہوندہ ہے جڑا ویلہ لکھے ہوندہ ہے شتن اینے وجہ جلوس شروع ہوئے گا اے ہو سے ویلے دا ذکر کر رہے آواں جناب فجر دا وقت ہو چکا ہے سورج چڑھ چکا ہے نماز پڑھی جا چکی ہے سورج چڑھ چکا ہے جنہوں جناب ناشتے دا ویلہ چاند دا ویلہ آندے ہو او جناب ہو چکا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا نے میں جلدی جلدی نہ چل کے دروازے تے آئی دروازہ کھٹکٹایا مسجد نبی وال جیڑا دروازہ کھلنا ہے اس دروازے جلدی نہ کھٹکٹایا صحابہ دوڑے آئے دروازے پہ اماں جی کی ہویا ہے اماں جی کی ہویا ہے فرمایا قد مات نبیکم تو آڑے پیرو مرشد تے وفات پا گئے تو آڑے پیرو مرشد وفات پا گئے یہ او حالت کفیت صحابہ اکرام دی اکھاں جو آنسو گر پہ کوئی کسے دیوار نہ لگے ہے کوئی کسے دیوار نہ لگے ہے اندھیرا چھا گیا پورے مدینے اللہ والو اندھیرا چھا گیا سورج چڑے ہوئے اندھیرا چھا گیا ہے امام بہقی رحمت اللہ نے دلائل نبوہ اندرہ بیت لے آن دی ہے اور جنہوں سننے بنے ماجہ اندرہ بیت بھی موجود ہے روشنی دے باوجود سورج چڑے ہون دے باوجود پورے مدینے اندھیرا چھا گیا ہے رب دسنا چاہتا ہے بر ربیع الاول اندھیرا چھا گیا ہے روشنیاں نہیں کریں دیا اندھیرا چھا گیا روشنی دے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے سورج میں سمجھو کہ چڑھے ہوئے ہیں لیکن صحابہ فرما دے نے اتنا دیر ہے سن ایک دوجہ دا ہاتھ بھی نظر نہیں آندا سینہ عمر جدو اے جذبات جلا ویکھے تے کھڑے ہو گئے واللہ امامات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے جڑا کہے گا میں دی گردن اڑا دیاں گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فرمایا لوگوں اے آیت پڑھی حضرت عمر فاروق دے سامنے میں ہجے دین غالب آیا نہیں ہجے حضور دنیا دکھے میں جا سکتے ہیں رب نال ہم کلام ہون گے جی میں موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تے گئے سان ضرور واپس آ جان گے ضرور واپس آ جان گے حضور سنین چھڑ کے نہیں جان گے صحابہ نہ پریشان ہو وہ کوئی نہ کہے حضور فوت ہو گئے جڑا کہے گا میں اودی گردن اڑا دیاں گا نہیں فوت ہوئے حضور نہیں فوت ہوئے حضور گئے ہون گے واپس آ جان گے انسان چھڑ کے چلے جانے میں نہیں ہو سکتا حضرت صدیق اپنے گھروں کیسے نے اجازت لے کے حضور کو لو واپس چلے رات اطلاع ملی ابو بکر تسی کدھر پھر رہے ہو تواڈے پیرو مرشد تے وفات پا گئے گھوڑے نو ایڑی ماری تیزی نہ توڑایا آئے مسجد نبی کول گھوڑے تو اترے اندر داخل ہوئے سیدھا حجرہ رسول اندر داخل ہوئے 12 ربیع الاول سیدھا حجرہ رسول اندر داخل ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی ازواج مطہرات مستورات اندر موجود نے حضرت صدیق اندر داخل ہوئے حضور دی چرپائی مبارک کو لائے تو چادر ہٹائی رو پہ ابو بکر تالے بوسے دیتی جا رہے نے نالے حضور دا ماتا چمی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں حضرت صدیق فرما دے محبوبہ توڑے دے دو موتاں نہیں آن گی ہوں موت آگئی جو اللہ نے لکھی سی میں توڑی موت زندگی پقیزہ ہوئے اللہ نے توڑی موت بھی پقیزہ بنائی پھر ایمیں کتناب حضور نے محبت اظہار کر دے تے کچو آنسو باندھے باہر تشریف لے آئے ویکھیا مسجد نبی اندر صحابہ اکرام سینہ عمر تلوار لے کے کھڑے نے حضرت صدیق سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے خطبہ جا ارشاد فرمایا اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے درود و سلام پڑھ کے فرما لوگوں اے عمر جی صدیق فرما تلوار اپنی نعم اندر پالو میری بات سنو میری بات سنو کون جڑا سوالے سوائے صدیق دے کون امت نو سمالے صدیق مصلی پاک پہ ممبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات تو آڑا تقریر 12 الاول نون دیئے مصطفیٰ پیدا ہو گئے لہذا جشن مناؤ مصطفیٰ پیدا ہو گئے تو سیادو
جدو مولود دی گھڑی آ گئی ہے صدیق فرماندے نے بار ربیع الاول نو ان محمدن قدمات تو آڈا خطبہ یا صدیق دا خطبہ تو آڈا وا یا صدیق دا واد تو آڈے الفاظ یا صدیق دے الفاظ تو آڈے والتوجہ یا صدیق والتوجہ تیری بات یا صدیق دی بات تیرے پیچھے چلا یا صدیق دے پیچھے تیری کیفیت اپناوا یا صدیق دی کیفیت فرمایا ان محمدن قدمات انکا میتون و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائما تاو قتلن قلبتم علا آقابکم ومن ینقلب علا کے بہے فلن یدر اللہ شیعہ وسیجز اللہ شاکرین لوگوں تو سا قرآن نہیں پڑھیا پیغمبر تے موت مبارک آ سکتی ہے موت معبود تے نہیں آن دی موت مسجود تے نہیں آن دی موت رب تے نہیں آن دی نبیاں تے رسولہ تے موت مبارک آ سکتی ہے میں مصطفیٰ دے چہرے پانوں ویکھایا میں ماتے پادا بوسا دے کے آیا ان محمدن قدمات ان محمدن قدمات بخاری اندر الفاظ موجود نے ان محمدن قدمات او مولویو ان محمدن قدمات او اہل سنت ان محمدن قدمات او بریلوی دوستو ان محمدن قدمات دیو بندیو اہل حدیثو ان محمدن قدمات ان محمدن قدمات ان محمدن قدمات صدیق دے الفاظ سونے نے پانی نہ لکھن والے ان محمدن قدمات ان محمدن قدمات بار ربیع الاول کا خطبہ ان محمدن قدمات بار ربیع الاول وفات بیان کرنا صدیق دا طریقہ ہے ولادت نہیں بیان کی تھی صدیق نے وفات ان محمدن قدمات ان محمدن قدمات ان محمدن قدمات انکا میتون و انہم میتون ان محمدن قدمات وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئمات ان محمدن قدمات فافئمات ان محمدن قدمات قرآن دے افئمات حدیث صدیقی آندی ہے ان محمدن قدمات سینا عمر نے تلوار نے آمج پاگے فرمائیں لگتا ہے دو میں ایتا ہونے اسمان تو نازل ہو رہی آنے جڑا صحابی بھار نو جاندہ ہے نالے پڑھی جا رہے ان محمدن قدمات نالے آندہ ہے انکا میتون و انہم میتون چلو خلافت معاملات حل کیجئے صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی فرما کون غسل دے گا محبوب نو سوار منگل بدھ جو جناب 3 دن اندر فرما کون غسل دے گا مصطفیٰ نو فرمایا اہل بیت دا حق کے غسل دینا حضرت عباس تے حضرت علی تے حضرت عباس دا بیٹا فضل بن عباس تینوں صحابہ تینوں آل رسول اہل بیت غسل واسطے تیار ہوئے سیدنا شکران آپ تے غلام فرمایا تسی پانی دی تیاری فرماؤ انہاں حضور لئی پانی تیار فرمایا ہے غسل مبارک دے دیتا گیا جشن کون کیوں نہیں منا دے سن لیجئے سوال تمہارا جواب ہمارا اعتراض تمہارا جواب ہمارا اور جوانوں سنو ہمارا پیغام فرقہ وریت سے بچو ہمارا پیغام سنو کتاب و سنت کی طرف آؤ دلائل کی طرف آؤ ہم کیوں نہیں یہ دن مناتے سن لیجئے غسل دے دیا گیا لاد والی قبر بنا دیتی گئی 3 دن صحابہ اندر جاندے رہے نبی علیہ السلام دا دیدار پاک ہوندہ رہی ہے فردن کلے کلے صحابہ جنازہ پڑھتے رہنے جڑا جاندہ 4 تکبیرات کہنا ہے جنازہ حضور دا پڑھتا ہے وکھرے وکھرے پڑھ کے ایک دروازوں اندر داخل ہوندہ ہے دوجے دروازوں باہر نکل جاندہ ہے 10 بندے اندر جاندے نے 3 دن اندر حضور دا جنازہ پاک پڑھیا جا رہے ہیں کیونکہ 3 دن ہو جان یا کئی دن ہو جان میت وجود اطہر اگر کئی دن بھی پڑھا موجود رہے تب بھی یہ دے اندر تغیر تبدل نہیں آ سکتا کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ دا وجود ہے ہزاراں سال انبیاء دے وجود ہمیشہ محفوظ و معصوم رہندے نے کوئی جسم نبیاں دے جسم نو کوئی مٹی کوئی شے کھا نہیں سکتی ہے وہ احترام و اکرام حضور دی تکریم ہوندی ہے نبی دی عزت ہوندی ہے نبی دا جسد اطہر اویں محفوظ رہندا ہے جویں آج دنیا تو گئے نے آج بھی روضے اطہر اندر اویں وجود اطہر جویں آج دنیا تو تشریف لے گئے نے سن لیجئے حضور علیہ السلام قبر اندر کون اتارے حضرت عباس آپ دے چاچا پاک آپ دے سرحانے قبر دے اندر داخل ہوئے پھر آپ دے بیٹے فضل داخل ہوئے پیران دی طرف حضرت علی داخل ہوئے تنہ نے میہ حضور دے جسد ترنو اپنے ہتھاں تے لے
لے لیا ہے، لادے پاک اندر رکھیا ہے۔ جدوں لاد اندر رکھن لگے تے حضرت شکران آئے، فرمایا ہے حضور دے سرخ رنگ دی بڑی پیاری چادر ہے، اینو نیچے بچھا دیو۔ حضور تو بعد چادر نو کون کرے گا؟ اینو نیچے بچھا دیتا جائے، یہ خاص ہے حضور کا، ساری دنیا مٹی پہ دفن ہو، حضور کے لیے نیچے چادر پاک بچھائی گئی، یہ خاص ہے نبی علیہ السلام کا۔ چادر بچھا کے نبی علیہ السلام قبر مبارک اندر اتار دیتا گیا ہے۔ اتارن تو بعد بند مبارک کفن پاک کے کھولے گئے، کھولن تو بعد سر دی طرفوں اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ جدوں پیراں کول آئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ پیران دی طرف کھڑے نے قبر پاک تے، فرمان لگے اے علی تسی پیران دی طرف ہو، حضور دے پیران دا انگوٹھیاں کولو تسا بند کفن دا نہیں کھولیا، تسی اینو تھوڑا جہا ڈھیلا کر دو، نرم کر دو۔ فرمایا میرے ہاتھ اندر پتھر ہے، تسی نیچے اتر آؤ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نیچے اتر آئے، حضور دے پیر مبارکہ والا بند کھول کے تے اندر ہاتھ کر کے تے حضور دے پیران یا تلیوں تے رکھ کے اینج اتانو کھڑے ہوئے، فرما لوگو گوارنا حضور دے پیران دیا تلیاں نو سب تو بآخر تے ہاتھ تے میں لایا ہے۔ اینج کر کے ہاتھ مبارک لگا کے باہر نکلے، اوپر جناب میں پتھر رکھ دیتا گیا ہے، مٹی مبارک ڈال دیتی گئی ہے۔ اینج باہر نو مٹی ڈال کے نکلے تے حضرت انس تے صحابہ اما فاطمہ نے آواز دیتی، انس پائے او مٹی، اے انس پائے او مٹی، جدا تھوک بھی زمین تے نہیں سو گرن دین دے، او دی موت جسم دے ہوتے او دے وجود دے قبر پاک اندر رکھ کے مٹی ڈال آئے ہو۔ انس بھی رو رہنے، فرماتے نے اما فاطمہ اس تو علاوہ چارہ ساڑھے لئی کوئی نہیں رہا۔ لوگوں ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ ہم نے اپنے درد کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے حضور سے سچی محبت کی، اور ہماری آخرت بہتر فرما دے، حضور کی محبت والی زندگی دے اور محبت والی ہی موت نصیب فرمائے۔